لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم عزیزو بزرگوں دوستوں، پچھلے چند جمعوں سے ایک مخصوص عنوان پر بات چل رہی ہے، چونکہ دین بہت وسیع ہے اور اس وسعت کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ایک عنوان پر بہت سی آیتیں، بہت سی روایتیں اور پھر جو ہے اس عنوان کے واقعات، تو اس اعتبار سے بسا اوقات کوئی ایک مضمون ربا ہو جاتا ہے اور اصل مقصود بولنے اور سننے کا یہ ہوتا ہے تاکہ وہ چیز عمل میں آ جائے۔ بزرگوں دوستوں سے بات چل رہی تھی کہ انسان کا دنیا میں جینے کا اور اس میں پیش آنے والے ہر عمل کا مقصود آخرت ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ ہم آخرت کے لیے پیدا کب کیے جائیں گے؟ جب اس دنیا کو آخرت بنائیں گے، ورنہ دنیا اگر دنیا کی حد تک ہی گزاریں گے تو آخرت نہیں بنے گی۔ جیسے مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں مسلمان کرتا ہے تقریباً ساری چیزیں کافر بھی کرتا ہے۔ مسلمان کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، مسلمان شادی کرتا ہے وہ بھی شادی کرتا ہے، مسلمان کماتا ہے وہ بھی کماتا ہے۔ تو مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت بنا لیتا ہے، اور آخرت کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہو، چاہے کھانے پینے کا ہو، سونے جاگنے کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، اولاد اور بیوی کا ہو، کہ اگر وہ اللہ کی منشا اور دین کے تابع ہوگا تو آخرت بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ لوگ اولاد دنیا کے لیے نہیں مانگتے تھے۔ آج ہر شادی شدہ جوڑے کو ایک شوق ہوتا ہے اولاد ہونے، لیکن کتنے ایسے والدین ہیں جو اولاد چاہتے ہوں آخرت کے لیے۔ ہر میاں بھی چاہتے ہیں اولاد ہو جائے، لیکن ان کو صرف اپنی نسل کی فکر ہوتی ہے، یا ان کو صرف لوگوں میں بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہم اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام نہیں گئے۔ دعا کرواتے ہیں کہ بھئی شادی ہو کر 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، امام صاحب، مولانا صاحب دعا فرما دیں اللہ اولاد دے دے۔ بھئی اولاد کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ صرف دنیاوی نسل چلتی رہے؟ اس لیے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ ماں باپ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اولاد کا مقصود بتایا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ عمران کی بیوی نے دعا کی، انی نذرت لك ما في بطنی محررا، اے اللہ میں آپ کے لیے منت مانگتی ہوں کہ جو بچہ مجھ سے پیدا ہوگا وہ آپ کے لیے آزاد کر دیا جائے، یعنی دنیاوی دھندوں سے، دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے خالص آپ کے اور آپ کے احکامات کے لیے حوالے کر دیا جائے۔ اولاد مانگ رہی ہے اللہ کے لیے، اور دعا کی فتقبل منی، اللہ میری اس نظر کو، میری اس منت کو قبول فرما لیجیے، ایک لڑکا دے دیجیے جس کو میں آپ کے لیے فارغ کر دوں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں
ان شریعتوں میں اس طرح کی منتیں ہوتی، اس طرح کے کام بھی دین ہوتے تھے کہ آدمی دنیا بالکل چھوڑ دے اور عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. اس لیے لوگ عبادت کے لیے فارغ ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اپنی بستیوں سے الگ عبادت خانے بنا لیتے تھے اور پوری زندگی میں ہی گزارتے تھے. نہ رشتہ داریاں سے لین دین ہے، نہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے، بس جنگلوں میں کہیں عبادت خانہ بنا لیا، وہی زندگی گزاری. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. اس شریعت میں منع کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یعنی آدمی لوگوں سے کٹ کر دنیاوی دھندے کاروبار چھوڑ کر بالکل اکیلا ہو جائے، بالکل یکسو ہو جائے. ہاں رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت اللہ کے راستے کا جہاد ہے. اللہ کے دین کی احیاء کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جس وقت جو کوشش کر سکے، مال کی ضرورت پڑے مال لگائے، اپنی صحت لگانا ہے صحت لگائے، اپنی جان لگانا ہے جان لگا دے. کہ جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے کوشش کی جائے گی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ انفرادی نہیں ہوگا، وہ اجتماعی کام ہوگا. اس لیے کہ اکیلا آدمی کہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، اس کو تو پورے قوم کو اٹھانا پڑے گا. تو اس کا یہ کوشش کرنا پچھلی امتوں کے رہبانیت والا کام دے. تو حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، اللہ ایسا لڑکا دے دیجیے جس کو میں آپ کے لیے آزاد کر دوں دنیاوی دھندوں سے، دنیاوی چیزوں سے. فتقبل منی، اور اس کو قبول بھی فرما لیجیے. انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها. چنانچہ جب انہوں نے اس عورت نے، اس نیک بیوی نے بچہ جنا تو دعا تو مانا تھا بچی کے، لیکن بچی پیدا ہو گئی. اور بچیوں کو اس طرح فارغ کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے کہ بچی کے لیے محفوظ اس کی گھر کی چار دیواری میں. حدیث پاک میں ہے کہ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے اور اس عورت کو مردوں کی طرف، مردوں کو عورت کی طرف مائل کرتا ہے. اس لیے شریعت کا مزاج عورت کی عفت اور عزت کی حفاظت کی سب سے بہترین جگہ گھر کی چار دیواری. بہت شدید ضرورت پر عورت باہر نکل رہی ہو جو گھر میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے حکم ہے حجاب. حجاب اس لیے نہیں ہے کہ حجاب اوڑھ کر وہ جہاں چاہی چلی جائے. لوگوں میں ایک مزاج بھی بنا ہوا ہے بھائی حجاب پہنی بھی ہے نا، بھائی صرف حجاب پہننا کافی نہیں ہے، اور حجاب پہن کر ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں. عورت کا اصل حجاب برقع نہیں ہے، عورت کا اصل حجاب گھر کی چار دیواری ہے. اصل عورت کا حجاب باہر نکل رہی ہے تو پھر ایسا کپڑا جس سے عورت کا بدن چھپے اور ضرورت کے وقت جب باہر نکلے. تو بہرحال جب بچی جنی تو ان کو تکلیف ہوئی کہ بھئی بچہ ہوتا تو اللہ کے لیے وقف کر دیتی، اب یہ تو بچی ہو گئی. تو انہوں نے دعا کی رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو منت مانی تھی آپ کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بچی ہو گئی، اس کو وقف نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ عمران کی بیوی جیسا بچہ تو مانگ رہی تھی وہ بچہ اس بچی کی طرح ہونے والا نہیں ہوتا، یہ بچی اس سے اچھی ہوگی. آدمی مانگتا ہے اللہ نیک اولاد دے دے، اللہ ایسا لڑکا دے جو مجاہد ہو تیرے دین کو زندہ کرے. بچی ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ارے میں تو اللہ سے اچھی نیت سے مانگا تھا، بچی ہو گئی. نہیں، بچی میں بھی کمال ہو سکتا ہے. جیسے عمران کی بیوی کے بچی میں کمال ہوا، وہ بچی تھی بی بی مریم. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے عمران کی بیوی جو تم لڑکا مانگ رہی تھی وہ لڑکا اس لڑکی کے ویسا باکمال نہیں ہوتا تھا، ہم تو ایک باکمال لڑکی تھی. انی سمیتھا مریم، انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. بہرحال آگے پورا واقعہ بی بی مریم کا. تو آدمی کی نیت سے اس کی دنیا دین بنے گی. اس لیے صرف اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد دین کی نیت سے ہو، اس آدمی کی آخرت بنے. چنانچہ بات چل رہی تھی
حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے برکت کی دعا دی ہے جس کے بدن سے پہلے بیٹی پیدا ہو. بیٹی کا پیدا ہونا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ رحمت کا سبب ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا جس آدمی کے 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کروا دے، اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ بچیوں کا ہونا بھی خیر کا سبب ہے، اگرچہ دنیا ماحول کے اعتبار سے بہت سمجھا جاتا ہے، لیکن آدمی صحیح تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالی وہ ایک بچی جس کو انہوں نے عمران کی بیوی نے مانگا تھا وہ بی بی مریم بنی اور دنیا کے لیے اللہ نے نشانی بنا دیا. قرآن مجید میں ذکر ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْهُ. ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہے کہ بی بی مریم کو اللہ نے دنیا کے لیے نشانی بنا دی. آدم کو بغیر ماں باپ کے براہ راست پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کو سبب کے ساتھ اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا اور سبب بی بی مریم کو بنا جو ان کی ماں کی دعا کا نتیجہ تھا. اسی لیے کوئی باپ بچوں کی تربیت سے عاجز ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اس کے باپ کی دعا، اس بیٹے کے لیے بیٹے کے حق میں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی، بڑا ہتھیار ہے. اس لیے بددعا دینے سے منع فرمایا. آدمی اپنی اولاد کو بددعا دے، چیزوں کو بددعا دے. المومن لا یکون لعانا ولا بزادا. مومن نہ تو لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ منہ پھٹ ہوتا ہے. جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چھوٹی سی اگر غلطی ہو گئی یا مان لو کہ غلطیاں بار بار ہو رہی ہے تو وہ لعنت ملامت پر اپنی اولاد کو ملامت کر. تو بچہ ہو یا بچی ہو ان کی اپنی زندگی کے شعبوں کو سامنے رکھ کر ان کی تربیت کی جائے. اور تربیت کا سب سے بڑا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا سلسلہ. دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، جائز ہے ضرورت کے حد تک. اتنی تعلیم ہو جس میں ہمارے بچوں کے عقائد صحیح ہو، ہمارے بچیوں کی جو ہے عصمت اور حفاظت ہو جاتی ہو. عام طور پر ایک ماحول خصوصاً ہمارے ان علاقوں میں ساؤتھ انڈیا میں چلا ہوا ہے تعلیم کا رواج. پڑھانا ہے، پڑھانا کیوں پڑھانا ہے پتہ نہیں. اگر کوئی باپ کو پوچھے بھائی آپ اپنی بچی کو پڑھا رہے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کوئی آخرت کے لیے تو نہیں پڑھتا. دنیاوی تعلیم آدمی پڑھتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. اچھی تعلیم ہوگی اچھی نوکری ملے گی، سیدھی سیدھی بات. اس سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم کا کوئی اخروی فائدہ تو نہیں ہے، بالکل طے شدہ بات. دینی تعلیم پڑھے گا، الف با تا بھی رہنے گا تو ثواب ملے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جو حفاظ رکھتے ہیں قرآن مجید کو ذکر کے برابر ہے قرآن کا. قرآن کی تعلیم اس کی قرآن خود ذکر ہے، لیکن دینی تعلیم میں رکھنا کوئی ثواب نہیں. ہاں جائز ضرور ہے تو آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے دنیاوی نفع حاصل کرنے کی، مال کو مال. اگر کسی باپ سے پوچھے بھائی آپ کیوں پڑھا رہے ہیں بچی کو، کیا آپ نوکری کر رہے ہیں؟ نوکری نہیں. پھر کیوں پڑھا رہے؟ عجیب قسم کا ایک ایسا دھوکہ لگا ہے نا. اب اس دھوکے کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز سے کمپرومائز کرنے تیار ہے. کالج کا ماحول اچھا نہیں ہے، مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن زہر ہے. صرف بچیوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی زہر ہے. ایسے تعلیمی ادارے جب مخلوط نظام چلتا ہو، جگہ جگہ پر خطرہ ہے. لیکن ایک باپ جو بظاہر حیادار نظر آتا ہے، دینی سمجھ رکھتا ہے، اچھی سوچ ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے پڑھانا ہے. ارے پڑھانا کیوں؟ ایک لڑکے کا باپ اور اس کی ماں جب اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کرنے نکلتی ہے تو کہتے ہیں بچی پڑھی لکھی ہونا چاہیے. تو کیا پڑھی لکھی ہونا چاہیے؟ ڈگری کیوں؟ ڈگری کیا ضرورت؟ ڈگری سے شادی شدہ زندگی اور آگے آنے والے مراحل کا کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی ڈگری ہولڈر ماں اپنے انٹر اور ڈگری کے بچے کو بٹھا کر گھر میں پڑھاتی ہے؟ ماں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانے کے لیے جب تک بچہ سیکنڈ تھرڈ تک نہ پہنچے. اور نہ سیکنڈ تھرڈ کلاس میں بھی جائے گا نا تو ماں کو بازو رکھے گا بچہ.
ہاں بنیادی تعلیم، بہت سے بہت ایسے ادارے جہاں پر جو ہے کوئی غیر شرعی حرکتیں نہ ہوتی ہو، عملہ پڑھانے والا پڑھنے والا مستورات کا عملہ ہو، تو بچیوں کو 10ویں جماعت تک کی تعلیم بہت ضرورت کے لیے کافی، بہت ضرورت، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں. ورنہ کوئی آدمی 2-4 کلاسیں پڑھا کر گھر بٹھاتا ہے نا، وہ ظالم نہیں ہے بچی پر، خیر کا ہے باپ اس کا، کیونکہ دنیا کے فتنوں سے بچانا چاہتا ہے اپنی بچی. اچھی تربیت کا عنوان یہ ہے جس کے گھر 2 بچیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کر دے، اور اس کے لیے جنت واجب. کوئی اور وجہ دی کسی گھر میں رشتہ جوڑنے کی، ساتھ میں پتا چلا کہ بھی بچی دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دوستو یہ بڑا عجیب ذہن سازی سالوں سے کی گئی ہے کہ رشتے کی بنیاد تعلیم کیوں کی جاتی ہے. تو بہرحال بچہ اور بچی کی ضرورت کے بقدر ان کو تعلیم دینا، اور پھر جب یہ کمانے کے لائق ہو جائے، سمجھ بوجھ والا ہو جائے، تو باپ کی ذمہ داری اولاد کی نگرانی کرے کہ یہ ناجائز کمائی میں نہ پڑے. کسی بھی قسم کی نوکری، کسی بھی قسم کی تجارت کرنے کا آدمی کا ارادہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے محلے اور اپنے مسجد کے امام، عالم اور مفتی سے پوچھ لے کہ میری ایک فلاں کمپنی میں جاب لگی ہے، میری یہ ذمہ داری کیا میرے لیے حلال ہے؟ میں فلاں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس تجارت کا طریقہ کار یہ ہے، کیا میرے لیے حلال ہے؟ تو اولاد حلال کما رہی ہے حرام، یہ باپ کی نگرانی ہے. ان کو تعلیم سے فارغ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ رات دن بچے کو پریشان کیا ہے، میاں کماؤ، کب تک باپ کا کہے میاں کماؤ. باپ یہ کرے بیٹا کمانے جانا، چاہے کمائی کم ہو، محنت زیادہ لگتی ہو، لیکن حلال کمائی کی فکر کرنا، حرام نہیں لانا تھا. یہ دیندار باپ. شادی کی عمر ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے تاخیر نہ کرے. حدیث پاک میں ہے جس کے گھر بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں اور اس کا باپ اور اس کے ذمہ دار اس کی فطری ضرورت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شادی کا انتظام نہیں کرتے اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں تک کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کے والدین اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس لیے بچہ بالغ ہو جائے تو فکر کرے کہ بھائی اب عمر ہے، فطری تقاضا ہے، خصوصاً ماحول کی خرابی ہے. اب یہ کہ بچے کو بچہ ہی سمجھتے رہیں. بعض والدین تو اتنے زیادہ اس معاملے میں بے فکر ہوتے ہیں کہ بچہ تقاضا کرتا ہے کہ شادی کر دو، باپ کہتا ہے میاں ابھی عمر ہی کہہ تمہاری. بالغ ہونا یہ عمر کی علامت ہے. یہ اپنی جوانی بالغ کہتے ہیں پہنچنے والا، یہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا. ہاں علاقائی اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے عمر طے کیے ہوئے، کسی نے 30 سال سوچا ہوا ہے 30 سال میں شادی کرنا ہے، کہیں 32 سال، کہیں 28 سال، ورنہ 15 سال کی عمر لگ گئی، 16 سال کی عمر لگ گئی، لڑکا سمجھدار ہو گیا. بعض بچے ہیں جو پڑھائی پہ توجہ نہیں رکھتے، 16-17 سال کی عمر میں کام میں لگ جاتے ہیں. چلو اب تو باپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے، بچہ کما رہا ہے، بھائی کہیں رشتہ تلاش کرو، نکاح کر دو، اس کو باندھ دو تاکہ یہ آزاد نہ ہو جائے، جو کوئی غلط جگہ پر نہ پہنچے. عام طور پر عمر کے بعد نکاح نہ کروانا یہ بڑے گناہوں کا سبب. باپ بے فکر ہوتا ہے، وہ جذبات نہیں سمجھتا، یا اپنی عمر کے بڑھاپے کو پہنچا ہے جس سے اپنے جذبات بھول چکا ہے، لیکن نوجوان اس جذبات کو سمجھتے. بعض باپ دامن ہوتے ہیں، بچیاں تک باپ دامن ہوتی ہے تو اشارے کنائے میں باپ کو بول دیتی ہے، ماں کو بولتی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں، بے فکر. کسی لڑکی نے ایک مرتبہ فون کیا، کہنے لگے مفتی صاحب مجھ پر نکاح فرض ہو چکا ہے اس لیے کہ گناہ میں پڑنے کا شدید اندیشہ ہے، لیکن والدین کی توجہ نہیں ہے، کیا میں خفیہ نکاح کر سکتی ہوں گناہ سے بچنے کے لیے؟ 2 گواہ کوئی بھی مل جائے تاکہ میں گناہ نہ کروں. اتنی مجبور ہو گئی.
وقت پر ان کا نکاح کروانا، اور وقت وہ نہیں جو ہمارا ماحول طے کیا ہوا ہے، 25 سال 30 سال 25 سال تو پہلے شاید تصور بھی ہوتا والدہ، حالات کے اعتبار سے بس اوقات 16-17 سال کی عمر میں بھی بچے دیکھنے میں اچھے جوان ہو جاتے ہیں، بعض بچیاں 20 سال کی عمر میں بھی بالکل چھوٹی سی لگتی ہے، بعض بچیاں 16-17 سال کی عمر میں اپنی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ ایک باپ ایک ماں محسوس کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی تمام چیزوں میں آخرت کی نیت بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ اگر آدمی صرف دنیاوی مزاج سے چلتا ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے چلتا ہے، تو پھر وہ رسم و رواج کے تابع ہو جاتا ہے۔ ارے میاں شادی کرنے کی بڑی جلدی لگ گئی، تمہارے بڑے بھائی تو کر نہیں رہے، تم کو فکر لگی، کسی کا بڑے بھائی کا بہانہ، کسی کا چچا کے بیٹے کا بہانہ، کسی کا ماموں کا بہانہ، یعنی شرعی تقاضوں اور شرعی احکامات کو سامنے رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جس کے ذریعے سے ایک باپ خدا کی نگاہ میں ایک پرفیکٹ باپ بن سکتا ہے، ایک ماں سمجھدار ماں بن سکتی ہے۔ یہ دنیاوی ذمہ داریاں ہیں۔ بس اوقات ساری کوششوں کے باوجود اگر اولاد باپ کی منشا کے مطابق نہیں ہوتی تو آدمی کبھی بدعا کا ہاتھ نہ اٹھائے۔ ساری تدبیروں کے ناکامی کے بعد اگر کوئی تدبیر کامیاب بنا سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ خوب دعا کا اہتمام کرے، ایک باپ پیٹ پیچھے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ میں اپنی طرف سے جو ہے اس کو نیک بناؤں، صحیح راستے پر رکھوں، بری صحبتوں سے بچاؤں، اس کی ساری کوشش کرتا رہا لیکن بچہ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اللہ تربیت تو کرتا ہے، اللہ بچوں کی تربیت فرما، اللہ بچوں کی تربیت فرما۔ دعا وہ ہتھیار ہے دنیاوی تدبیروں کی ناکامی کے باوجود بھی امید کی ایک روشنی، اس لیے ان ساری تدبیروں کو کرے، ان سارے کاموں کو کرنے میں صرف آخرت مقصود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باپ کی نیکیوں کو اور اس کی فکروں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ باپ اگر نیک بھی ہوتا ہے اس کی موت کے بعد بھی اللہ اس کی اولاد کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم ہر جمعہ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا علم سیکھنے کے لیے۔ سفر میں 3 واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کسی بستی میں داخل ہوئے اور ایک مسافر تھے، بھوک کی حالت میں تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسافر کا حق ہوتا ہے 3 دن تک کہ وہ جیسے اس کے بستی والوں پر اس کا اکرام کرنا اور وقت پر کھانا دینا بستی والوں پر واجب ہے۔ کوئی باہر کا آدمی آ گیا ہماری بستی میں سفر کر کے تو ہماری ذمہ داری ہے 3 دن تک اس کو کھانا دے، اس کو ٹھکانا دے، ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی بستی والے نہیں دیتے، اگر یہ آدمی کسی گھر میں گھس گیا اور جا کر کھانا کھا لیا، اس پر کوئی گناہ نہیں، کہ حق کھا گئے وہ۔ تو کسی بستی میں گزر ہوا حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے کھانا مانگا، مسافر کی حالت میں تھے، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو گزر رہے تھے، راستے میں ایک دیوار گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق تکوینی نظام سے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو قوت دی تھی اس قوت کو استعمال کر کے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، اشارے سے کیا ہو، فرشتوں سے کروا دیا، بہرحال ان کا کام، اس لائن کے نبی تھے، انہوں نے دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ آپ ان سے مزدوری بات کر رہے تھے، مزدوری ملتی، ہم دونوں کھانا کھا لیتے، اپنا مسافر ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حکمت بیان کی کہ بھائی یہ دیوار کے سیدھا کرنے کی حکمت یہ تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کی ملکیت ہے، ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ اپنی پراپرٹی جائیداد کو محفوظ رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن ان کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کے باپ نے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے اس کے لیے زمین میں کچھ دفینہ رکھا ہوا تھا، کچھ مال چھپا کے رکھا تھا۔ جیسے پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا، تجوریاں وغیرہ، اتنا ماحول نہیں، بینکنگ نظام نہیں، لوگ مال محفوظ کرنا ہوتا تو گڑھے کھود کر مال رکھ دیتے تھے۔ ایسے مشہور ہے نا ہماری میں کسی کو سونا ملا ہے، کسی کو ہڈی نکل گئی، وہ کہاں سے نکل گئی؟ پچھلے لوگوں کا دفینہ ہوتا ہے۔ تو اس کے باپ نے اس دیوار کی جڑ میں کچھ مال دفنا دیا تھا کہ بچے جوان ہو جائے تو کام آ جائے۔
لیکن باپ نیک تھا تو اللہ نے اس کی نیکی کا صلہ اس کے اولاد تک فرمایا کہ وہ دیوار گرنے کو تھی، بچے چھوٹے چھوٹے، اگر دیوار گر جاتی تو جس کی نگاہ پڑتی وہ ہاتھ صاف کر دیتا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو ذمہ داری دی دیوار سیدھی کر دو، جہاں تک کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے اور اپنے گھر کی پرانے گھر کو توڑ کر نئے گھر کی تعمیر کے لیے جب جگہ کھودیں گے تو وہاں اس وقت بچوں کو مال ملے گا۔ اللہ والدین کی نیکی کا اس طرح سے صلہ اولاد کو دیتے، اس لیے والدین کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اولاد کی پوری تربیت کی کوشش کریں، خود اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند رکھیں۔ ایسا نہیں کہ باپ تو خود خراٹے مار کر سوتا رہے، فجر کی اذان ہو جائے بچوں سے بچوں اٹھو جاؤ نماز، ایسا تھوڑی ہوگا، باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، بلکہ باپ کو پہلے آگے ہونا پڑے گا، پھر بچوں کو اٹھائے گا تو بچے دیکھیں کہ ابا جان جا رہے ہیں چلو چھان جا، ورنہ ابا جان تو لیٹے سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور بچوں کو جبر کر رہے، غصہ کر رہے، ڈانٹ رہے، ایک تو جائے گا نہیں، جائے گا بھی تو گھر کے بیٹھ سے گزرے ہوئے بیٹھ کے پھر واپس آئے۔ اس لیے خود ایک باپ کو تربیت کے لیے خود کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تربیت یافتہ اور تربیت کرنے والا بنائے، اور جیسے دین ہماری نسلوں تک آیا ہے اللہ ہم سب کو استطاعت توفیق دے کہ ہم ہمارا دین ہمارے بچوں سے لے کر آگے آنے والی نسلوں تک چلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو